نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم رب زدنا علما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة الأنعام آیت 141 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي وہی ہے وہ ذات انشأ جنات معروشات کہ جس نے باغات بنائے ہیں معروشات چھتریوں پہ چڑھے وغیر معروشات اور بنا چھتریوں پر والنخل اور کھجوریں والزرع اور کھیتیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ رحیم کریم مہربان ذات ہے جس نے باغات اور باغات کے آگے دو قسمیں بیان کی ہیں کہ جن کو چھپروں پہ چڑھایا ہوا ہے اور کسی کو چھپروں پہ نہیں چڑھایا بعض درختوں پہ لگتے ہیں بعض بیلوں پر لگتے ہیں اور پھر یہ درختوں کے دیواروں کے ساتھ جو ہے وہ بعض بیلیں لٹکا دی جاتی ہیں اور بعض بیلیں زمین پر ہی اپنا پھل دیتی ہیں تو اس کے علاوہ کھجوریں ہیں یہ بڑے بڑے درختوں کے اوپر ان کے گچھے لگتے ہیں پھر پکنے پر اتار لیے جاتے ہیں اور یہ مفید ہونے کے ساتھ اعلیٰ اور پاکیزہ پھل بھی ہیں مختلف قسم کی زرع کھیتیاں اگائی ہیں مختلف اکل جس کے مختلف اقسام کے پھل ہیں زیتون پیدا کیا ہے متشابہ وغیر متشابہ ایک دوسرے کی مشابہ اور غیر مشابہ ہیں بعض آپس میں ملتے ہیں بعض نہیں ملتے ہیں کاؤ من ثمری پھلوں میں سے اذا اثمر جب یہ پھل اور پودے پھل دینے لگے تو اس میں سے کھاؤ اس کو اور اللہ کی نعمتوں کا یعنی کہ شکر ادا کرو باغات اور پھلوں کے ذکر کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا گیا کہ آتوا حقہ یوم حصادہ اور دو اس کا حق بھو کی زمین کو اللہ کی جانب لوٹایا جائے اس کا حق یعنی اللہ کے راستے میں اس کو دیا جائے جس دن حصادہ اس کی کٹائی ہو پھل یا فصل کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو یعنی اس کو ایسا نہ ہو کہ مطلب رکھا جائے اور بعد میں دیا جائے بس وہ پیٹ سے کام لیا جائے بہترین اور افضل طریقہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے جس دن یہ فصلوں کی کٹائی ہو تو ان کے عشر وغیرہ اور دیگر صدقہ و خیرات جو نکالے جاتے ہیں وہ دے دیں اگر زکوٰۃ اور عشر جو اس پہ بنتی ہے تو وہ دے دیجیے لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد جو ہے وہ صدقہ ہے یعنی عشر اور زکوٰۃ تو وہ دیں گے آگے وہ دیتے رہیں لیکن جس دن کٹائی ہوئی ہے اس دن فوری طور پر صدقہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے تو بہرحال دونوں جو ہے اگر اس سے لے کے بعض کے نزدیک اس کے حق سے مراد یعنی اس کو لوٹایا جائے تو زکوٰۃ اور عشر مراد نہیں لیا جا سکتا لیکن بعض مفسرین اس سے زکوٰۃ اور عشر بھی مراد لیتے ہیں لیکن بہرحال جب بھی فصل کاٹی جائے تو مساکین ضرورت مند مستحقین اور اگر کچھ تحفے کی صورت میں بھی اس میں سے نکال لیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بابرکت کٹائی اور فصل ان کی ہوگی وَآتُوا حَقَّهُ اور دو اس کا حق اور وَلَا تُسْرِفُوا اور مت تم زیادتی کرو یعنی فضول خرچی نہ کرو مال کو بلا ضرورت یا ضرورت سے زائد خرچ نہیں کرنا چاہیے اگر تھوڑے سے کام چل جاتا ہے تو زیادہ کریں گے تو یہ اسراف ہوگا اور اسراف کسی بھی چیز میں منع ہے چاہے وہ صدقات اور خیرات میں ریاکاری کی صورت میں انسان اگر بہت زیادہ اس طرح کی صدقات کرنے لگ جاتا ہے جو کہ اپنے لیے بالکل تلاش ہو کے رہ جائے لیکن دوسرے کی نظر میں عمدہ ہو جاتا ہے تو ایسا کرنا بھی اسراف ہی کہلائے گا تو اس لیے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور اس میں سے ولا تسرفوا فضول خرچی نہ کرو اللہ مسرفین کو پسند نہیں فرماتے ہیں ومن الانعام اور مویشیوں میں سے حمولتن کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو کہ حمولتن یعنی بوجھ اٹھانے والے ہیں جیسے اونٹ ہے بیل ہے خچر ہے گھوڑا گدھا وغیرہ جو کہ انسان کے لیے بہت سے مفید کاموں میں کام آتے ہیں یعنی اونٹ جیسا ایسا طاقتور اور قوی اور جسام ایک جانور ہے دیگر جانوروں میں بہت ممتاز جانور ہے لیکن اللہ نے اس کو انسان کا خادم بنا دیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے اور اس کو جہاں لے کر جانا چاہے وہ جائے گا
اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ زندہ ہونے میں اپنا جو کام دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے کھال اور دیگر چیزیں بھی مختلف مصنوعات بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا۔ ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو خطوات الشیاطین، شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے قدموں پر چلنا دراصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قانون کو چھوڑ دینا، اللہ کے قانون کی پابندی نہ کرنا، رسم و رواج کے پیچھے چلنا، یہ شیطان کا اتباع کہلاتا ہے۔ جو شخص کی پرواہ نہیں کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنے کی بات کہ بے شک شیطان کون ہے؟ عدو مبین، کھلا دشمن ہے، اس نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ ہمیں خیر کے کام نہیں کرنے دے گا۔ ثمانیۃ ازواج، یہاں پر 8 جوڑوں کا ذکر ہے۔ ثمانیۃ 8 ازواج جوڑے، یعنی جن 8 مویشیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ وہ کہتے تھے بحیرہ صاحبہ اور اس میں سے زندہ پیدا ہو، مردہ پیدا ہو تو یہ حصے دار ہوگا، وہ حصے دار ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ 8 مویشی ہیں جن کو ہم نے حلال کیا ہے۔ اس کی تشریح میں فرما دیا کہ حمولۃ و فرشن کے 2 لفظ آئے ہیں، یعنی بعض جانور گوشت کا کام لیتے ہیں، بعض فرش پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو من الضأن اثنین، 8 جوڑوں کی تفصیل کیا ہے کہ بھیڑوں میں سے 2، مادہ بھی اور نر بھی۔ ومن الماعز اثنین، بکریوں میں سے 2، یعنی نر اور مادہ۔ یہاں پہ وسیلہ اور حام کی تردید ہو گئی بالکل ہی۔ اور پھر قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکرینی، آکمانی کیا دونوں نر، یعنی یہ جو بکری اور بھیڑ کا ذکر کیا، حرام ہے، ام الانثیین، یا ان کی مادائیں حرام ہیں، یعنی بکری اور بھیڑ اور اسی طرح جو ان کے مذکر ہیں وہ دونوں میں سے اللہ نے کیا کسی کو حرام کیا ہے؟ ام مشتملت علیہ ارحام، یا جو ان جانوروں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہو، کیا ہوگا؟ ان میں سے بھی کچھ حرام ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ فرمایا کہ نبئونی بعلم، مجھے علم کے ساتھ بتاؤ، اگر کوئی علمی دلیل ہے، اگر تم سچے ہو، حلت اور حرمت کے دعوے ہیں تمہارے، تو کوئی علت پیش کر۔ تو اللہ نے باقی جانوروں کا بھی اسی طرح ذکر کیا کہ ان میں بھی تمہارے لیے فائدے ہیں۔ من الابل، اونٹ میں سے 2، من البقر، اور گائے میں سے 2۔ اور کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے ان دونوں کو حرام کیا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں اونٹ کے جو ہے وہ کان کاٹ دیا جائے، فلاں اونٹ نے 10 بچے پیدا کیے ہیں تو اس کا یہ نام ہے، وہ وقف ہے، اب اس کا دودھ نہیں استعمال کیا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، اللہ نے تمام اونٹ نر اور تمام اونٹ مادائیں جو ہیں اور پھر آگے سے ان کی جو نسل ہے اس کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت، اس وصاکم اللہ بہذا، کہ جب اللہ نے یہ وصیت کی تھی، یعنی یہ جو کہا کہ یہ بحیرہ صاحبہ جو ہے یہ نہیں استعمال کرنے، کیا اللہ جب ایسی وصیت کر رہے تھے تو کیا آپ اس وقت موجود تھے کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم دیا؟ نہیں، تمہارے تمام دعوے بلا دلیل ہیں، ناقابل قبول ہے۔ پھر مشرکین کے جھوٹ کی ایک بار پھر تردید فرمائی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ افتراء علی اللہ کذبا، کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ نے کوئی صاحب وسیلہ عام نہیں بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ پر شرکی افعال کر کے خوشنودی کا الزام بھی لگاتے ہیں، تو معاذ اللہ یہ بڑا بہتان ہے، اور یہ بہتان لگاتے ہیں تاکہ الناس گمراہ کر دے لوگوں کو بنا علم کے۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں ظالمین کی قوم۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں، فی ما اوحی، جس کی کہ مجھے وحی کی گئی ہے، محرما علی طاعم، حرام کسی کھانے والے پر، الا مگر ان یکون میتۃ، یہ کہ ہو مردار۔ ہاں، یہ جانور حرام کس صورت میں ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ جیسے تم کہتے ہو کہ ان سے زندہ پیدا ہوا تو مرد، اور مردہ پیدا ہوا تو مرد اور عورتیں سب کھا سکتے ہیں، نہیں۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو کوئی بھی جانور میتۃ، مردار ہو گیا، خود مر گیا، او دمن، یا اس کا خون جو بہتا ہوا، او لحم خنزیر، یا پھر سور کا گوشت، بس یہ رجس ہے اور فسق ہے، اور وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس میں ذبیحہ بھی داخل ہے، اس کے علاوہ دیگر نظر نیاز ہر چیز شامل ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حلال نہیں ہے۔ فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور ہو، غیر باغی پر نہ ہو، اس میں نہ عادٍ دشمنی کے سوچ ہو، پس بے شک رب غفور رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت 146 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وعد الذین، اور ان لوگوں میں سے ہاتھوں جو یہودی ہوئے تو حرمنا، حرام کیا تھا ہم نے ان کے لیے، کل ذی ظفر، ذی ظفر سے مراد ناخن والا جانور، یعنی جس کے پاؤں پنجے کی شکل میں ہو اور درمیان سے الگ نہیں ہوتے ہیں، جس میں اونٹ، شترمرغ اور بطخ اور مرغابی وغیرہ شامل ہوتے ہیں، کہ یہ جانور اگرچہ بنیادی طور پر حلال ہیں مگر یہود کے اوپر یہ ناخن والے جانور جو حرام کر دیے تھے۔ اور ومن البقر والغنم،
اور گائے بیل اور بکریوں میں سے حرام کیا تھا ہم نے ان کے اوپر شحومہما، ان جانوروں کی چربی حرام کر دی تھی. یعنی یہودی لوگ گائے اور بھیڑ بکریوں کا گوشت استعمال کر سکتے تھے مگر ان کی چربی کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. الا مگر ما حملت ظہورہما، سوائے اس چربی کی جو ان جانوروں کے پشت سے لگی ہوتی، اول حوایا یا آنتوں کے ساتھ ملی ہوتی، یا ہڈی کے ساتھ جو ہے وہ عظمی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی. 3 قسم کی چربی کے علاوہ باقی تمام چربیاں جانوروں کی جو تھی وہ ان کے لیے حلال نہیں تھی. اس قسم کی سب دشواریاں، یعنی کہ اب ایک جانور سے گوشت سے اس کی چربی کو بالکل اس طرح سے الگ کرنا ایک ثقیل کام تھا. اور اسی طرح پھر یہ حلال جانور جو ناخن والے جانور تھے، ظفر جانور، تو وہ ان کے پر حرام کر دیے تھے اگرچہ وہ بنیادی طور پر حلال تھے. وجہ لذالک جزیناہم ببغیہم، یہودیوں کو یہ سزا ان کی بغاوت کی وجہ سے دی گئی. جیسا کہ ان کے اوپر ذبح بکر کا کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا رنگ کیسا ہو، وہ عمر کیسی ہو، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر مشقت کو ڈال دیا. ان کے اوپر ایک ایسی گائے کو ڈھونڈنے پہ لگا دیا کہ جو کہ انتہائی مشکل امر تھا. تو اسی طرح یہ ان کے بہت بغاوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ان کے اوپر جو حلال تھی ان کے اوپر بطور سزا جو ہے وہ حرام کر دی تھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں، یعنی ہمارا فیصلہ حق ہوتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اگر جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب ذو الرحمت، صاحب رحمت ہے، واسع ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور یہ لوگ اس کی سزا سے نہیں بچ سکتے ہیں. وقتی طور پر مہلت مل سکتی ہے مگر مواخذہ کی بغیر چھوڑتا نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، پر جب پکڑتے ہیں تو شکنجہ جیسے ہوتا ہے، یہی سزا کے طور پر شکنجے میں جکڑ لیتے ہیں، وہ نکل نہیں سکتا ہے. تو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اس کو نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ حقوق و لباس جو ہے وہ نہ ادا کرتا رہے اور وہ کہے کہ بس مجھے یہ اللہ تعالیٰ عطا کرے. نہیں، اللہ تعالیٰ عطا کر کے جواب بھی لے گا کہ اس نے اس عطا کے ساتھ کیا کیا. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر میں چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے. اور ولا حرمنا من شیء، اور ہم حرام، یہ جو ہم نے حرام بنایا بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے. یعنی یہ اس کی مشیت سے ہم کر رہے ہیں معاذ اللہ. یعنی اگر یہ کام غلط ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. تو کذالک، اسی طرح جھوٹ بولا ان لوگوں نے اس سے پہلے جو تھے، حتی یہاں تک کہ ذاقوا بأسنا، ہمارے عذاب کے مزے چکھے. پھر انہوں نے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوه لنا، یعنی شرک پر اصرار کرنے کی یقین اکلی دلیل موجود ہے تو اس کو نکالو، ہم بھی دیکھیں کہ تم کیا کہتے ہو ان چیزوں کے بارے میں. ان تتبعون، نہیں تم تو پیروی کرتے ہو رضوان کی اور تم محض اٹکلیں دوڑا رہے ہو. کہہ دیجئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، فللہ الحجۃ البالغہ، یاد رکھو کہ اللہ کی دلیل ہی کامل ہے، اللہ کی دلیل ہی کامل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب شرح صدر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے جب وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو انہیں یہ وثوق بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے بات سے آگے کسی کی بات نہیں ہے. پھر وہ دین کی بات پر اس کو عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، پھر وہ دین پر عمل کرنے کے لیے اس کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. تو کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام حجتیں جو ہیں وہ بالکل کامل ہیں، اللہ کی ہی دلیل کامل ہے. اور اگر چاہتا تو لہداکم اجمعین، کہ وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا. ایسا مشکل نہیں تھا، جس تم کہتے ہو کہ وہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو ہاں اللہ تم سب کو اس پر کر دیتا، لیکن یہ اس کی مشیت، اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، وہ جبرن اس راستے پر نہیں لاتا. ہلم شہداءکم، کہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لے آؤ اپنے گواہ، بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کرا دیا تو اس پر تم اپنے گواہ ہو. وہ گواہی دے دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جھوٹی ہی گواہی ہوگی. فلا تشہد معہم، آپ ان کے ساتھ اس گواہی میں نہ بیٹھیں یا ان کی اس گواہی کو قبول نہ کریں اور نہ ہی ان کے خواہشات پر چلیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. وہم بربہم یعدلون، اور رب کے ساتھ جو ہے وہ برابری کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہوتے. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعالوا، آؤ، اتلو، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو وہ چیزیں جو اللہ نے ما حرم ربکم علیکم، تم پر حرام کی ہیں. تعال، آؤ میری طرف، مطلب متوجہ کرنے کے لیے میری بات کو سنو. تم بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ کو بناتے ہو تو آؤ میں بتاتا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. نمبر 1، اللہ تشرکوا باللہ بہ شیئا، پہلی چیز جو اس نے حرام کی ہے اللہ کی ذات
اس کی صفات کسی چیز میں یعنی بھی شیء کچھ بھی اس کے اندر شریک نہیں کرنا ہے، نہ رتی برابر، نہ رمق اس میں، نہ سوچ، نہ عقیدے کے لحاظ سے، کسی بھی چیز کے لحاظ سے اس کے ساتھ کسی کو، یعنی ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ ایک شرک ظاہر ہوتا ہے کہ انسان بالکل کسی خود کو پوچھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی نام کو لگا رہا ہے، اور ایک شرک خفی ہوتا ہے جس سے اس کو کفر کی حد تک تو نہیں پہنچتا ہے لیکن وہ ایسے اعتقادات اللہ کے ساتھ لگا دیتا ہے جس سے ریاکاری جو ہے وہ بھی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری چیز کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے اہم چیز والدین کے حقوق ہے، جس کے بارے میں قرآن بار بار بتاتا ہے۔ آپ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، وہاں اس کی کچھ تفصیل بھی کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ وہ شخص بدبخت اور شقی ہے جس نے والدین میں سے ایک یا دونوں کو پایا مگر ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کیا۔ مطلب والدین جنت کے دروازوں میں سے درمیان والا اور افضل دروازہ ہے، تو لہٰذا مرضی کر کے اللہ کی اور ان کی خدمت کر کے یہ دروازہ اپنے لیے کھول لیا جائے، یا بدسلوکی کر کے دروازہ ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر بند کر دیا جائے۔ تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، مطلب جیسے شراب حرام ہے، مردار کھانا حرام ہے، اسی طرح والدین سے بدسلوکی کرنا حرام ہے۔ بعض دفعہ ان کی مزاج کے خلاف جو باتیں ہیں ان کو بھی برداشت اس لیے کر لینا ہوگا کہ اگر آگے سے کچھ ایسا یعنی حرام کی شدت کو محسوس کرتے رہے کہ یہ حرام ہے تو لہٰذا مجھے ایسا نہیں کرنا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا رکھنی چاہیے کہ وہ معروف طریقے کے ساتھ اکثر حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ والدین کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ تیسری بات جو حرام فرمائی ہے وہ یہ کہ مت قتل کرو اپنی اولادوں کو ناداری کی وجہ سے۔ یقیناً آپ اس کو انڈرلائن کر رہے ہوں گے، مارک کر رہے ہوں گے کہ حرام کردہ چیزوں میں تیسری بات آپ نے یہ پڑھی ہے کہ اولاد کا قتل۔ مختلف صورتیں اس میں رائج ہیں۔ بعض جو ہے وہ جیسے ایک زمانے میں ہوتا رہا کہ وہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے اور پھر ایک زندہ دبا دیتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور آج جو اس کی ایک شکل یہ نظر آتی ہے انہیں منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک شکل یہ تھی کہ وہ دیوی دیوتاؤں اور بتوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم بچے پال نہیں سکیں گے تو اس کی آج کل میں جو جدید صورت نظر آتی ہے وہ بچے پیدا ہی نہیں کرتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ وہ انتہائی قلیل مقدار میں کہ ایک یا دو بچے اور اس کے بعد بس بچے ہونے نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم ان کو پال نہیں سکتے ہیں۔ تو وہ بتائیں کہ ان کو کس نے پالا؟ اور یہ کہ اللہ کی تخلیق ہے اس کے اوپر رکاوٹ لگانے سے وہ دراصل اللہ کی ناشکری بھی کر رہا ہے اور اللہ کے قانون کے خلاف چل رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو بھی رزق دیا ہے، وَنَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، جو آ رہا ہے وہ اس کو بھی رزق دیں گے۔ اور جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو اپنے تجربات سے بتا سکتے ہیں کہ جب جب اللہ نے جو اولاد دی ہے تب تب اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے بھی کشائش کی ہے اور والدین کے لیے بھی کی ہے، اور اس کی وسعت کو بڑھایا ہے۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہ ایک ہی اولاد ہونے کے اوپر بھی بہت ساری تنگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ چوتھی چیز کے متعلق بتایا کہ کیا حرام ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی حرام ہے، بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ تقربو کا لفظ ہے تو بس مت قریب جانا، چاہے کہ ما ظہر منہا وما بطن، پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، ہر دو قسم کے فحاشی کے قریب تک نہ جاؤ، قریب جانے سے اس کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ بے حیائی کا دائرہ بہت بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ بے حیائی ہر اس چیز میں ہے، اور کیونکہ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے بے حیائی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر وہ چوری بھی کر رہا ہے تو اس کے اندر حیا نہیں ہے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، تو وہ بے حیائی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بخل کو بھی بے حیائی کہا گیا ہے، اور اسی طرح بدکرداری کے جتنے کام ہیں ظاہر وہ تو ہے ہی ہیں بے حیائی کے۔ تو موجودہ دور میں نیم برہنگی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، مردوں سے اختلاط سخت فحاشی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹھیک ٹھاک شرفاء کے گھرانوں میں بھی مخلوط ماحول کے اندر جیسے شادیاں ہوتی ہیں تو کسی پارٹیشن کا پہلے اس چیز کو حلال حرام سے ہٹ کر بھی نا لوگ روایات کو دیکھتے تھے تو مایوس سمجھتے تھے کہ مردوں اور عورتوں کی ایک نشست نہیں ہونی چاہیے،
بیچ میں پردہ ہوتا ہے، یعنی جیسے پہلے ہالس وغیرہ میں شادیاں نہیں ہوتی تھی تو عورتوں کو گھروں کی چھت پہ بندوبست کیا جاتا ہے، مردوں کے بار گلی میں ٹینٹ جو ہے وہ ارینج کیے جاتے، تو فی دور ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہال کی بکنگ کے اوپر بیچ میں سے کوئی ایک آڑ جو لگائی جاتی ہے اس فارمیلٹی کو بھی نہیں پورا کرتے ہیں، مرد اور عورت کا اختلاط کر دیتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں بس فیملی فنکشن ہے، تو فیملی فنکشن میں بھی اس حالات میں عمومی طور پر ہماری بیٹیاں، ہمارے چچا کے بیٹے، ہمارے کزنز کی آگے اولادیں ہیں جو بھی، ان کے سامنے اس لیے میں نہیں جاتی ہیں، اور کبھی بھی ہم ان کے سامنے ایسا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس ایک وقت میں ہم بھول جاتے ہیں، تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ بعض وقت تو ہم نے اس کو حلال سمجھا اور بعض وقت میں اس چیز کو درست نہیں سمجھا، نہیں اپنے طور پر ایسا کیا اور ایسا کیا۔ تو بہرحال جدید تہذیب کی ساری رونق کو اگر آپ دیکھیں نا، جس کو ماڈرنزم کہا جاتا ہے، جس کو جدید تہذیب کہا جاتا ہے، تو اس کی بیس جو ہے وہ بے حیائی ہے، اس کی رونق بے حیائی ہے، وہ حیا کے دائرے میں بالکل نہیں ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اخبارات ہو، کوئی جو ایڈز ہوتے ہیں، اشتہارات ہیں، کوئی بھی چھوٹی موٹی جو ہے وہ ایسے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تو اس میں میری بے حیائی ہے۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ عام گھرانوں سے مطلب میں اور آپ ہوتے ہیں، یعنی ہمارا معاشرہ ہے جن کا تعلق نہ میڈیا سے ہے، نہ وہ ایکٹر ہوتے ہیں، نہ وہ ایکٹرس ہوتی ہیں، نہ ہم اس پیشے کو سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے یہ درست ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر ہر ایک گھر کے اندر سمجھیے، اللہ میں محفوظ فرمائے، کہ اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل اس طرف جا رہی ہے، اور یہ مناظر انسانیت کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں، اور ان چیزوں کی تشہیر سے اخلاق بگڑ رہا ہے، اور انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، یعنی من حیث القوم بھی ہماری قوم سے مطلب وفود باہر جاتے ہیں، باہر والوں سے وفود یہاں بلوائے جاتے ہیں، جو بے حیائی کی ترویج ہے اس میں اشاعت دین اگر نہیں ہے نا کم سے کم، تو کچھ اچھا میسج بھی نہیں ہے، لب کام ہے، لہب کام ہے، تو اس کے اندر ظاہر حکومتوں کی سرپرستی میں ہوتا ہے، اور اس پر ایک بہت بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا بھگتان کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ ایک عام غریب انسان کو، کہ جس کو پھر کھانے کو آٹا بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن حیاداری کے جنازے نکالنے کے لیے بلا روک ٹوک ناسور کی طرح اس کو کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ بے حیائی حرام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کون سا گناہ کریں تو یہ حرام کام ہے بے حیائی کی ترویج ہونا، تو ہم اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر کم از کم بے حیائی کو، یعنی نہ لباس کی صورت میں نہ دیگر صورتوں میں اس کو عروج پہ، اور بچے اگر ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں، اکثر گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پوری فیملی بیٹھ کے ایک ڈرامہ یا مووی دیکھتے ہیں اور اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی ایک بے حیائی ہے۔ ایسے سینز کا دیکھنا کہ جو بالکل ہی کوئی بیڈ روم سینز ہوں یا اور بے حیائی کے ہو، تو کیا ایک بیٹی کو زیب دیتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، ایک بہن کو بھائی کے ساتھ، ایک بھائی کو بہن کے ساتھ، ایک بیٹی کو ماں کے ساتھ بیٹھ کر؟ کیوں ہمیں اپنے وقت یاد نہیں؟ آپ کو یاد نہیں؟ ان کی ہماری ماؤں نے جیسے ہمیں بتایا، ان کو اپنے وقت یاد نہیں کہ جب ان کے یہاں بچے بھی پیدا ہوئے تو اپنے ماؤں کو بڑے یعنی بڑے شرم کے آڑ میں بتایا بھی نہیں جاتا، انہیں خود پتا چلتا، کوئی اور بتاتا، اور اس طرح کی باتیں ہوتی، جبکہ اب یہ ساری چیزیں آپ کو ایک 5 سال کا بچہ بتا سکتا ہے کہ نیکسٹ سین میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس نسل کے اوپر کہ جو تباہی کے دانے کی طرف گڑی ہے، اپنا حصہ ادا کریں، وگرنہ کل کو قیامت کے دن امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سوال ہوگا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ 5ویں چیز جو کہا ہے وہ قتل ناحق ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرو، یعنی قتال اور جہاد کے علاوہ قتل حق کی جو صورتیں ہیں اس میں پہلا حق جو ہوتا ہے وہ ان النفس بالنفس سے آتا ہے کہ کسی نے کسی دوسرے شخص کو ناحق قتل کیا تو قصاص ہوگا، اور اسی طرح 1-2 صورتیں اور بھی ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی قتال ہے وہ حرام ہے۔ تو جیسے میں نے سوال بھی کیا تھا کہ اس طرح قتل لوگ کرتے ہیں جگہ جگہ پر ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے تو حرام ہے، اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، تو لوگ شراب پی رہے ہیں جو، تو ہم کیا کہیں کہ لوگ ایسے کرتے ہیں تو یہ درست ہوگا، اور اس کو اسلام کے نام پر کیا ہم اس کو بدنام کریں گے یا لوگ بدنام کریں گے اور اس کو پھر پروپیگنڈے کریں گے؟ نہیں، اللہ نے حرام قرار دیا، اللہ نے تو بے حیائی کو ہمارے، یعنی ہم ایک چیز کو دیکھیں، قتل ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم دیکھیں تو ہمارے ارد بے حیائی ہے، دیگر چیزیں ساری اللہ نے حرام کی ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، قدیم تہذیب ہو یا جدید تہذیب ہو، قتل جو ہے وہ روزے برہ کا معمول ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے اللہ کے ہاں منہ نہیں دکھانا، چاہے وہ کوئی تنظیم ہو، چاہے وہ انفرادی بندہ ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو، چاہے وہ حکومت ہو، یا چاہے وہ ایسے ادارے ہوں جو کہ امن برپا کرنے والے ہیں، اگر انہوں نے بھی زیادتی کی ہے تو ہر ایک کی اپنی ایک رعایا ہے،
ہر ایک اپنی رعایت کے اوپر راعی ہے، اور کلکم مسئول، حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یا تو سوالات کی تیاری ہوئی ہے، اور یا پھر سوالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے، اور یا پھر یہ کہ قیامت کا عقیدہ جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ تو فرمائیں کہ یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ ذالکم وصاکم بہ، کہ یہ وصیت ہے، تاکید کا حکم ہے۔ وصیت کیا ہوتی ہے کہ اس میں ناقابل تبدیلی ہوتی ہے۔ فرمائیں کہ لعلکم، تاکہ تم تاخیر عقل کو اختیار کرو، ولا تقربوا المال الیتیم، اگلی جو بات بیان کی گئی ہے، چھٹی چیز محرمات میں، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر احسن طریقے سے جہاں ضرورت ہو، اور اس کے تفصیل آپ پیچھے پڑھ بھی چکے، یہاں تک کہ ابلغوا اشدہ، اپنے وہ یتیم اپنی قوت یعنی جوانی تک کو پہنچ جائیں تو تب ان کے مال گواہان کی صورت میں ان کو حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ساتواں حکم اللہ نے یہ دیا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرنا، پورا ناپ اور تول دونوں۔ ہمارے ناپ میں بھی کمی ہے، ہمارے تول میں بھی کمی ہے، اور بہت سارے ایسے کرپٹ انداز، ابھی تو وقت کی کمی کے باعث نہیں، پھر کبھی سے کہ ایسی کرپشن کے طریقے ہو رہے ہیں، یعنی عام خریداری کے اندر کہ مارکیٹس کے اندر جس قسم کے جو ہے وہ ڈاج دیے جا رہے ہیں، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو اصحاب الایکہ، اصحاب مدین، کسی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لایا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بڑی سزا کی مستحق ٹھہری تھی۔ تو فرمایا کہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ حرام ہے۔ یہ حق مارنے والی بات ہے کہ رقم پوری لی اور چیز پوری نہیں دی۔ ہاں، اس کو مہنگا کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ وہ اس کا پورا نہیں پڑا تو اس کو مہنگا کر کے بیچ رہا ہے، تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس سے پہلے پیسے پورے لے کو اور چیز جو ہے وہ کم دے دے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور یعنی کوئی بھی گواہی کا معاملہ ہے، کوئی فریقین کا مسئلہ ہے، خاندان میں ہے یا باہر ہے، تو واقعات کو توڑ موڑ کر پیش کرنا، کسی کے حق میں خواہ کی گواہی دے دینا یا کسی کے خلاف خواہ کی گواہی دے دینا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں گھرانوں کے اندر ہوتا ہے، تو جھوٹی گواہی دینا اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ نواں حکم اللہ نے فرمایا کہ وعدوں کو بعہد اللہ اوفوا، پورا کرو، اور یہ وعدہ وہ وعدہ بھی ہے جو انسان نے ارواح عالم میں جب وہ روح تھا اس وقت اللہ سے لیا تھا، جب اللہ نے کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام وہ روحیں جس میں میں اور آپ شامل ہیں اور جو آنے والی ہے وہ سب، کہ اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سبھی نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اب دنیا میں آ کر رب کون ہوتا ہے؟ جو پالنہار ہوتا ہے اور جس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم اختلافات میں پڑ جائیں گے اور مختلف راستے بنا دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اس سے وعدہ خلافی ہوگی۔ فرمایا کہ وعدوں کو پورا کرو، اور یہ کیا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہاری وصیت ہے، یہ بھی اللہ کا تاکیدی حکم ہے تاکہ تم تذکرون، نصیحت کو حاصل کرو۔ اصولی بات بیان فرمائی کہ ھذا صراطی مستقیما، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ یہ جو 9 باتیں ہم نے پڑھی، اللہ فرمانے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اس کی اتباع کرو۔ اور 10واں اصول کیا ہے کہ ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں پر مت چلو۔ وجہ یہ ہے کہ جب مختلف راستوں پر چلے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، فتفرق بکم عن سبیلہ، مختلف راستے تمہیں اللہ سے جدا کر دیں گے۔ گمراہی کے تمام وہ راستے ہیں جن سے عقیدے اور عمل میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، تمام گمراہی کے جو فرقے بن جائیں گے اور انسان بدعات پر عمل کرنے لگے گا۔ اور صراط مستقیم کی واضح جو بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ یہ کلام اللہ سے اور نبی کے فرمان سے ہی ملتی ہے، اور اس کے خلاف چلنے والے جو ہوتے ہیں وہ بدعات پر چلتے ہیں۔ تو یہ 9 باتیں تھیں اور جو کہ حرام بتائیں گی، اور 10ویں بات اصول کو بیان کیا گیا کہ اس 9 باتوں پر چلو، یہ میرا راستہ ہے۔ اور 10ویں بات میں اگر ہم حرام کے زمرے میں لیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے دین کو بگاڑ دیتا ہے، وہ ہمارے راستے کو خراب کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس کے علاوہ کسی راستے پر نہیں چلنا، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ فتفرقا، تم متفرق ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وصاکم، بار بار یہ بات آ رہی ہے، وصیت وصیت وصیت، اس لیے کہ بندے کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے وصیت کیا ہوتی ہے، بالکل ایسی بات جو بدلی نہیں جا سکتی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی اس راستے پر چل کر ضلالت سے بچ جاؤ، اور محرمات کو جو درست نہیں ہے، جو خود ساختہ تم نے بنائی ہوئی ہے، بلکہ اصل محرمات وہ ہیں جنہیں اللہ نے بتایا، تو لہٰذا حرام سے بچو۔ آیت 154 فرماتے ہیں اللہ کے ثم آتینا موسیٰ الکتاب، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ایک بار پھر آ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، اور یعنی کہ اس میں توحید اور
ऐसे चूंकि बनी इसराइल इस तरह के उनकी खसलतें पाई जाती थी, जब हलाल हराम की बात आई तो साथ ही हजरत मूसा इस्लाम की कौम के बारे में भी कि अल्लाह ने उनको किताब दी थी और वो तमामन पूरा करने वाली थी अला अलल्लज़ी अहसना, अपनी नेमत को उस शख्स पर जिसने बहुत अच्छा काम किया। मुराद मूसा इस्लाम में जिन्होंने तौरात के काम लोगों तक पहुंचाने में बहुत मेहनत की, बहुत कोशिशें की, और इसके बाद अल्लज़ी से मुराद हर वो शख्स हो जाता है कि जिसने तौरात पर अमल किया। ज़ाहिर जिस शख्स तक तौरात पहुंची उसने तस्लीम किया तो उस पर इत्तमाम नेमत हो गई। और फरमाया कि तौरात का नज़ूल अल्लाह की तरफ से तो नेमत के साथ साथ तफसील लिकुल शैइन, हर चीज़ की उस वक्त के ज़माने से हर तफसील मौजूद थी कि जिसमें सवाब और हिसाब के बारे में समझते, हिदायत और रहमत है इसमें लअल्लहुम, ताकि वो बिलिक़ाइ रब्बिहिम, अपने रब से मुलाकात पर ईमान रखें, यकीन रखें। वहाज़ा किताब, और ये जो किताब है यानी ये किताब जिसके जो आपके सामने तौरात के तारुफ के बाद अल्लाह ताला ने मेरे और आपके हाथ में पकड़ी किताब के मुतालिक बताया कि ये किताब भी है जिसकी एक भी सूरत जो है वो जिसकी ये भी एक यानी जो सूरत है, जिस सारी सूरतें हैं इसके हिस्से हैं, हर सूरत एक सहीफा है, यानी कि जैसे अंबिया पर मुख्तलिफ सहीफे नाज़िल हुए ना, तो वो उस किसी कानून को बयान किया, किसी एक पार्ट को जुज़ को बयान किया गया। तो जैसे इसके अंदर 114 सूरतें हैं तो आप समझ लीजिए कि एक कुरान के अंदर 114 सहीफे मौजूद हैं जिसके अंदर मुकम्मल मज़ामीन को बयान किया गया है। मुकम्मल यानी अजीम किताब है। और अपने हुजम के एतबार से जहाँ ये देखने में एक छोटी सी नजर आती है, एक छोटी सी चीज में भी ये बैक हो जाती है, तो जितना इसका टेक्स्ट छोटा करेंगे उतना साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन इसकी जामियत इतनी है कि पूरी दुनिया पर आती है। इस कदर ये तवील और तफसील है। फरमाया कि ये मुबारक किताब है, मुकद्दस किताब, बरकत वाली। बरकत क्या होती है? मुकद्दस से ऊपर की बात। फत्तबिऊहु, बस इसका इत्तिबा करो। ये सिर्फ चूमने चाटने के लिए नहीं आई है, बल्कि इसको पढ़ना है, इसको समझना है, इसका एक एक हर्फ पढ़ के नेकियां हासिल करनी है, इसका मानी समझकर जिंदगियां संवारनी है और आखिरत में जहन्नम के अजाब से बचना है। वत्तकू, और डरते रहो, बुराई से बचते रहो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। हम अल्लाह से रहम तो मांगते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाया रहम की सूरत में होगा, वो हमें याद नहीं। उस बात को याद करना है कि अल्लाह से डरते हुए, गुनाहों से बचते हुए जिंदगी को गुजारेंगे और अल्लाह से रहम की अपील करेंगे। और अन तक़ूलू, ये कि तुम ये ना कर सको कि इन्नमा बेशक उन्ज़िलल किताब, नाज़िल किए अल्लाह ने किताब अला ताइफ़तैनी, दो ग्रोहों पर तुमसे पहले हमसे पहले दो ग्रोहों पर किताबें उतारी गई। ये ग्रोह यहूद और नसारा हैं जिन्हें अल्लाह ने तौरात और इंजील दी थी। ये दोनों ग्रोह अहले किताब कहलाए। तो मुशरिकीन बखूबी वाकिफ थे, तो वो कि ये किताबें उनकी तरफ से आई हैं, तो लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान के जो नज़ूल की जो वजूहात हैं, तो एक तो ये कि अरब के जैसे तुम सलूक ना करो, कि वो खालिसतन मुशरिक थे और वो यहूद और नसारा की बताई हुई बात या उनके साथ यानी किताब को वो मानते नहीं थे। फरमाया कि तुम पर ये किताब इस वजह से नाज़िल की कि तुम ये ना कह सको कि हमसे पहले दो ग्रोहों पर तो किताबें नाज़िल हुई थी, यानी कि मुशरिकीन ये कहें कि अच्छा वो राय रास्त पे इसलिए हो गई कि उनके पास किताब है, हमारे पास तो किताब नहीं है, हम अपने तरीके पर चल रहे, तो हमारे पास कुछ नहीं। अब ये किताब तुम लोगों के लिए अलग नाजिल हो गई है, यहूद नसारा की वो शरीयत भी मंसूख कर दी है, लेकिन वो किताबें अपनी जगह पर है। अब जो ये किताब नाजिल हो गई तो सारे लोगों को के लिए यानी सब के लिए पढ़ने पढ़ाने की किताब है, कोई इससे बेखबर न रहे। और नज़ुल कुरान की दूसरी वजह है कि तुम ये ना कल को कहो कि अगर हम पर उनजिला नाजिल की जाती कोई किताब तो फिर क्या होता, लकुन्ना अहदा मिनहुम, यानी यहूद नसारा क्या है, हम इनसे बहुत हिदायत याफ्ता होते और बहुत आगे जाते इनसे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमारी बैयिना आ गई है, हिदायत और रहमत आ गई है। फमन अज़लम, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो हमारी आयत को झुटलाता है, वसदफ़ अन्हा, और एराज़ करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जरूर हम इनको मुब्तला करेंगे इन बातों की वजह से कि जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया, सूअल अज़ाबी, बुरे अजाब में, बिमा कानू यज़दिफ़ून, इस वजह से कि वो रूगर्दानी करते थे हमारी किताब से, हमारी आयत से, इसको तस्लीम नहीं करते थे। हल यंज़ुरूना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइका, नहीं इंतजार करते हैं मगर इस बात की कि इनके पास कोई मलाइका आ जाए, औ यातिया रब्बुक, या तेरे रब आए, औ यातिया बाज़ु आयाति रब्बिक, या तेरे रब की बाज़ आयत आए। यौम याति बाज़ु आयाति रब्बिक ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा, जब तेरे रब की जो बाकी की निशानियां हैं जब ये पूरी हो जाएंगी, फरिश्तों का आना और दीगर, तो बस फिर फायदा नहीं देगा उनको ईमान लाना। लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल व कसबत फी ईमानिहा खैरा, कि ईमान लाना इनको तभी फायदा दे सकता है कि वक्त पर ईमान लाए, और जब निशानियां क़यामत के सामने आ जाए इनको अज़ाब की, तो अब इनकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी।
फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहें कि इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, कि इंतजार करो और देखो कि नतीजा क्या होता है, हम भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हैं। बेशक वो लोग फर्रक़ू के जिन्होंने तफरीक डाली दीनहुम अपने दीन में, वकानू और हो गए शियाअन मुख्तलिफ ग्रोहों में, यानी दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लस्त मिनहुम फी शै, नहीं है आप उनके साथ किसी मामला में, यानी आपका ऐसे लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप इनसे बेजारी का ऐलान फरमाए कि जिन्होंने दीन के अंदर फिरकत डाल दी है, टुकड़े डाल दिए। बनी इसराइल 71 फिरकों में बढ़ गए थे और सब के सब गुमराह थे सवाए एक फिरका के जो इस्लाम पर था, वो एक जमात थी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम से 72 ग्रुप बन गए और वो सब के सब गुमराह हुए सवाए एक ग्रुप के जो इस्लाम पर था, वो एक जमात थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक, जिसमें आपने ये भी बताया पिछली कौमों का और साथ में ये बताया कि तुम्हारी कौम जो है ये 73 फिरकों में बढ़ जाएगी और तुम तमाम गुमराह होंगे सवाए एक फिरका के जो इस्लाम पर होगा। इससे मुराद कोई जमात, कोई पार्टी नहीं कि वो वाली रास्ता होगी। इससे मुराद जो है वो ये लेके इंसान मुराद है कि वो शख्स जो इस्लाम के, जो इस कुरान के रास्ते पर होगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी ग्रोह से, लेकिन वो दुरुस्त तरीके पर है, तो उनकी अलग एक जमात होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक जमात पूरी की पूरी जो यही सही रास्ते होगी, नहीं, ये एक तरह के लोग होंगे कि जिन्होंने बिल्कुल अल्लाह के बताए हुए तरीके को पकड़ा है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें गुमराह होने से बचाए और बिल्कुल जो सही रास्ता है, जो अल्लाह का पसंदीदा है और नबी का बताया हुआ है, अल्लाह ताला हमें उस पर इस्तकामत दे और हम जो है वो कभी भी सीधे रास्ते से हट कर चलने वाले ना हो। क्योंकि ये जुल्म है, तो अल्लाह ताला उन लोगों की तारीफ फरमाते हैं कि जो मुक्तसिद होते हैं और अल्लाह ताला नेकियों में सबकत ले जाने को पसंद करते हैं। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, फरमाया कि बेशक उनका मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द है, वो खुद कोई फैसला फरमा देगा। सुम्मा फिर युनब्बिउहुम, बताएगा उनको बिमा कानू यफअलून, जो कि उन्होंने अमल किया। मन जाअ बिल हसनती, जो कोई शख्स लेकर आएगा अल्लाह की अदालत में नेकी, तो उसका कानून रहमत ये है कि एक नेकी के बदले में फलहु अश्रु अम्सालिहा, उसको 10 गुना अजर मिलेगा। गोया नेकी एक दफा नहीं बल्कि 10 दफा अंजाम दी गई है। एक नेकी के ऊपर अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो और इनामात जो है उसका इतना अजर देते, उसकी कदर फरमाते हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही व मन जाअ बिस्सय्यिआ, लेकिन देखिए कि वो अपने बंदों के लिए कितना उसने अच्छा कानून रखा हुआ है। नेकी पर तो बहुत कदर करता है, 10 गुना सवाब देता है, लेकिन जब बुराई करता है तो फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, तो उसका उनको बदला नहीं जाता मगर उसी के मिसल। एक बुराई का बदला एक बुराई के बराबर ही है, इससे ज्यादा का नहीं है। वो ला युज़्लमून, और उनके ऊपर कोई जुल्म या ज्यादती नहीं है। कुल कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम, के बेशक मुझे जो है वो हिदायत दी गई है कि मेरे परवरदिगार ने सीधे रास्ते की तरफ, दीनन क़ियम मिल्लत इब्राहीम, और ये जो दीन है ये कायम है मिल्लत इब्राहीम, बिल्कुल यानी यकसू दीन है और वो मुशरिकीन में से नहीं दे। ए नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे ये भी कहिए कि इन्न सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी इस नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, नुसुक का इतलाक कुर्बानी पर होता है और इबादत के लिहाज से वो यानी कुर्बानी जब करता है तो इबादत के लिहाज से करता है, उसके अंदर कोई रियाकारी नहीं होती है। तो छोटे से छोटा जो अमल होता है उसको वो अल्लाह के लिए करता है। तो कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, वो महया है और मेरी जिंदगी, वो ममाती और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो यानी ये 4 चीजों की निस्बत इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ लगाई गई है कि नमाज, कुर्बानी, जिंदगी और मौत। ये जिंदगी अल्लाह के लिए होने का मतलब जब तक जिंदा रहा तो हर छोटा बड़ा काम सिर्फ महज अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी के लिए होगा, किसी और के लिए। और मौत भी जो अल्लाह के लिए से मुराद है कि वो नाहक नहीं मौत मरेगा, ना किसी को नाहक मारेगा। और फिर इससे अमूमी तौर पर अपने तखय्युल के हिसाब से अगर इसको आयत को लेके चलते हैं तो जिंदगी में रहना भी अल्लाह के इंसानों की जिंदगी में खुशियां, गम, तकलीफ सारा कुछ ही आते हैं। तो अपनी मौत चाहे किसी की मौत है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही उसका तौर तरीका होना चाहिए। उसके अंदर इतनी बिदअत और इतनी चीजें डाल दी गई। और बहुत सी जैसे बहनें बताया करती हैं कि वो कहती हैं कि हमारे यहाँ ये सिस्टम है, ये तरीका कार है, हम इसको नहीं बदल सक पा रहे हैं, और अगर हमको बदलते हैं कुछ कहते हैं तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, घर वाले इसको नहीं मानते क्योंकि ये पुराना हमारा बरादरी में एक सिस्टम, एक तरीका चला आ रहा है मौत के हवाले से, तो ये तमाम रस्मात मनाई जाती हैं। तो फिर मैं उनको ये कहती हूँ कि चूंकि मरना मुझे और आपको भी तो है ना, तो हमारे इख्तियार में ये बात है
کہ ہم کیونکہ وصیت جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر سب عمل کرتے ہیں، اپنی ذات کی بھی وصیت کر جائیں کہ میرے لیے یا میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، یا میرے مرنے پر جو ہے وہ میرے ساتھ یہ والا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اور غسل کا طریقہ اور سب چیز اور ہر ایک بہترین وصیت کر دی جائے۔ مال کے حوالے سے تو وصیت اس وقت ہمیں یہ نہیں عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے لیے اپنے وصیت سے کچھ مریں گے تو کوئی اس طرح ملے گا، اس وقت کر لیتے ہیں، لیکن جب دین کی وصیت ہے اس میں بندہ کہہ رہا ہو کہ ہاں میں اپنے مرنے کی بات خود کروں گی کیا، تو مرنے کی بات تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے فرما دی، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ تو لہٰذا جب قرآن سے ٹکراتی باتیں ہمارے دل اور بہت سی رسومات میں ہم شریک ہوتے ہیں، ہمارا دل شریک نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ نہیں چل رہا ہے، یہ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، خواہ مخواہ کہتے ہیں اس کو، نہ اس مرنے والے اور والی کو فائدہ ہو رہا ہے نہ پیچھے والوں کو کوئی اسے، الٹا وہ وقت کا ضیاع بھی ہے، اس میں پیسے کی بھی ایک ضیاع ہے۔ تو ایسے چیز کو اپنے لیے کم سے کم نوٹ کر لیں، میرے والے دفعہ ہوتا ہے ایسا کچھ، جب میرے ساتھ ہو سارے وہ کام کیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہو، حضرت فاطمہ کے، حضرت عائشہ اور دیگر جو صحابیات تھی تو ان کے جیسے معاملے ہوئے تھے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ایک تو اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، اور ایک تو یہ کہ میرا جو آخری سفر ہے وہ کم سے کم ایسا نہ ہو کہ وہ بدعات لیے ہوئے ہو یا اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ٹکر کھانے والا ہو۔ تو لہٰذا محیایا و مماتی، پھر جو سارا چیز زندگی ہے تو زندگی میں سارے کام ایسے کرنا کہ جس کے بارے میں انسان شرمندہ نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے، لا شریک لہو۔ آپ بھی یہ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی تردید کے بعد اپنے زمانے مبارک سے یہ کہلوایا ان کے کہ آپ کہیں کہ لا شریک لہو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ علم میں نہ تصرف میں، وبذالک امرت، اور مجھے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی کا یہ اصول بتایا گیا کہ میں اس پہ کاربند رہوں، یعنی سب سے پہلے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا اطاعت گزار ہوں۔ یہ صرف تعلیم امت کو نہیں دی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم بن کے دکھایا مسلم کیا ہوتا ہے، تو پھر ہم بھی دیکھ لیں ہم بھی مسلم ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ان کے کتنے طریقے جو وہ ہم اتباع سے گزار رہے ہیں۔ تو کل کہہ دیجئے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اغیر اللہ، کہ اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی رب، وہ جب کہ رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا ہے کوئی شخص لیکن مگر اپنے ہی کیے کا، جو اس نے کیا ہے وہی اس کے اوپر اس کا بوجھ ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کہ ہم یہ کہیں کہ یا جیسے خیر کے کام کرنے پر کسی کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے تمہاری سفارش میں کر دوں گا، یا میرے کہنے پہ تمہیں گناہ نہیں ہوگا، میں نے کہا ہے گناہ مجھے ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے، کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں اس کو بھی گناہ ہے اور جس نے کیا اس کو بھی گناہ ہے۔ ہاں کسی کوئی قید ہے، کسی پر جبر ہے، قہر ہے اور وہ انتہائی مجبور ہے، اسے زبردستی کروایا جا رہا ہے، اس کا دل مان بھی نہیں رہا ہے اور اللہ اس کی نیت کو جانتے ہیں، اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن ایک یہ کہ کسی نے یہ گائیڈ کیا کہ نہیں، غلط عقیدے کے حوالے سے، غلط بات کے حوالے سے کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، ثم الی ربکم مرجعکم، تم سب اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہاں پہ پھر اپنے اپنے بوجھوں کو اٹھانا ہوگا، پس وہ بتائے گا تم کو جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ وہی ہے وہ ذات جس نے بنایا تمہارے خلائف الارض، اللہ کی وہ ذات جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، خلافت عامہ بھی، خلافت خاصہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اب حق ادا کرنے کا وقت ہے، جس نے تم کو نائب بنایا اور نائب کو کیا کام کرنا چاہیے، تو وہ نائبیت سے ہٹ کر اس کے علاوہ کام کر رہا ہے تو اپنے منصب کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو انسان کے حق میں اپنی خلافت کے تصویر کے ساتھ ہی اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ ہم نے ان کے درجات کو جو ہے وہ بلند کیا ہے بعض کو بعض پر، تاکہ انہیں بعض کو مال پر فوقیت، مال دولت پر فوقیت دی، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کسی کو ذہنی صلاحیت دی ہے اور کسی کو اور بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، تاکہ وہ آزمائے تم کو فیما آتا، جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے، کہ مال دے کے بھی آزماتا ہے کہ کیا کرتا ہے، صلاحیت دے کے بھی آزماتا ہے۔ اس لیے صلاحیت یعنی ہر چیز کا دیکھیں، جیسے قلم ہے، قلم کا استعمال غلط بھی ہو رہا ہے اور صحیح بھی ہو رہا ہے، اور قلم کا استعمال جب جو لوگ غلط کرتے ہیں نا تو ہاتھ گرزنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے قلم کے ساتھ سکھایا نون والقلم وما یسطرون، تو قلم جو ہے ایک ادب والی چیز ہے، ایک بابرکت چیز ہے، تو اس کا یہ بید بھی ہوگی یہ قلم کی کہ جب اس سے وہ فحش بات لکھے، غلط بات کرے، غلط فیصلہ لکھے، غلط گواہی لکھے، کسی بھی غلط دستاویز کی دستخط کرتا ہے، اس نے غلط قلم کا غلط استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اس کو دیا، اللہ نے جج بنایا، اللہ نے وکیل بنایا، اللہ نے غریب بنایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی بھی اس کو جس طرح سے بھی بنایا، تو اس چیز کے اندر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ علم و فضل، عقل، دانش، سب کے ہر لحاظ سے فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو مساوات میں نہیں رکھا ہے، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ آزمائے، وہ دیکھے کہ کون جو ہے ان تقاضوں کو
پورا کرتا ہے، اور بے شک تیرا رب جو ہے غفور رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے حد بخشش کرنے والا بھی، انسان کو مہلت دیتا ہے اگر سرکشی ہو گئی ہے تو اب معافی مانگ لے۔ سورت کا اختتام ہونے چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں جن الفاظ سے اس کو شروع کیا وہ تھی الحمدللہ، اور جب ہم مکمل کرتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ غفور رحیم، تو بیچ کی ساری باتیں اگر دماغ میں نہیں آ رہی نا، ان دونوں لفظوں کو جوڑ دیا جائے تو بہت جامع کلمہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی، اور وہ کون ہے؟ وہ بخشنے والا اور مہربان، لب لباب ہو گیا کہ اس کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم نے اس کو شروع کیا، اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس ہی یہ مکمل ہوا ہے، کیونکہ ہم اس کی صفات کو بیان کر رہے ہیں نا کہ البتہ وہ کون ہے، بے شک وہ بہت غفور رحیم ہے اور بہترین ہے۔ اس عظیم صورت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ کا قول ہے کہ یہ قرآن پاک کی عمدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس میں توحید کا عمدہ بیان ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ایسے غلطیوں کی نشاندہی کی اور ان کی اصلاح کے پروگرام بھی بتائے ہیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔